وہ قالو اور ان کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں، قول کہتے ہیں، قالو کا کون ہے فاعل؟ یہود اور نصارہ۔ اس آیت کو، اس میں ایک نحوی مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، قول ہے ان کا، کہنا ہے ان کا، کونو ہودن اور نصارہ، تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیا یہودی اور نصرانی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ خواہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے؟ نہیں، وہ کامیابی کا معیار نہیں، اصلاً اس کا معنی یہ، یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی بنو، نصرانی کہتے ہیں کہ تم نصرانی بنو۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ برداشت کر لیا ہے کہ کوئی یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے ہمارے بھلے سے ہمیں کیا، نہیں، یہ انقسام مفہوم ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ یہودی بنو، نصارہ کہتے ہیں نصرانی بنو، تب ہدایت ہوگی۔ پہلا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ مفہوم ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، یعنی وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ یہودی نصرانی صحیح ہے، مسلمان غلط ہے، یعنی مسلمان نہ بنو، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک اپنے ڈگر پر لانا چاہتے ہیں۔ چلو اگر ان کی ڈگر پر نہیں آنا چاہتے تو کم از کم اتنا ہے کہ مسلمان نہ بنو، باقی یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ یعنی پہلے الگ الگ تھا، پھر اسلام کے آنے کے بعد ایک متحدہ محاذ بنا دیا۔ تو متحدہ محاذ کے حوالے سے یہ موقف ان کا ہے کہ اسلام نہیں، باقی یہودیت ہو یا نصرانیت ہو صحیح ہے۔ اور ویسے ہی اسلام سے پہلے ان کا کیا موقف تھا کہ یہودی ہوگا تو ہدایت پر ہوگا، نصرانی ہوگا تو ہدایت پر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ بل اضراب کے لیے آتا ہے، یعنی ان سے پوچھو کہ اگر ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا شرط ہے تو بتاؤ پھر ابراہیم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم ہدایت یافتہ تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت اور نصرانیت کا تو آغاز ابراہیم کے بعد ہوا ہے۔ ابراہیم کے بہت بعد یعقوب کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا ہودا، وہ ہودا کے نام سے آگے یہودی چلے، تو یہ تو گویا پڑپوتا یا پوتا بنا، پوتا یعقوب ہے اور پھر یعقوب کا آگے پڑپوتا ہوا۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ جو پردادا تھا ابراہیم تھا، کیا وہ ہدایت یافتہ تھا؟ اگر وہ ہدایت یافتہ تھا تو وہ تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اور نصرانی تو پھر اس کے مسیح کے بعد آئیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ بل ملت ابراہیم حنیفا، غلط بات ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے وہ طور طریقے، دین، نظام حیات قبول کرو جو ابراہیم کا تھا۔ اور ابراہیم کیا تھا؟ حنیف تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ اللہ کے ساتھ یکسو تھا، اللہ کی رضا پہ ڈھلنے والا تھا۔ تو اگر تم نے کسی کو نسب العین بنانا ہے تو وہ ابراہیم ہے، اور اگر کسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو وہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، یعنی دین ابراہیم۔ اور دین ابراہیم خالص توحید ہے، اور توحید کا معنی ہے اپنی منشا اور مرضی کو اللہ کی رضا کے مطابق قربان کرنا، اور یہی اسلام ہے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، اور یہ جو اہل مکہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو فرمایا یہ بھی غلط کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر تو شرک ہے، اور ابراہیم تو ہر شرک سے بیزار تھا، ابراہیم تو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اب ان قالو کے جواب میں قولو آیا ہے۔ پہلے قل تھا محمد رسول اللہ کے حوالے سے کہ آپ بحیثیت رسول یہ اعلان کریں، اب بحیثیت امت مومنہ مسلمہ، مسلمانوں کا اجتماعی موقف جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قولو،
اے اہل ایمان تم بھی اعلان کرو، ڈکلیئر کرو، ڈکلیریشن کرو، کیا کرو؟ آمنا باللہ، ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر، اور اللہ پر ایمان جب بھی ہوگا نا، محمود مانا محمود، تو ایمان باللہ محمود ہوگا تو دو چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ نمبر ایک توحید، اور اس کا ثبوت ہے 12:106۔ 12:106 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر ایمان رکھنے کے باوجود کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ ایمان باللہ بھی ہے اور شرک بھی ہے، تو ایسا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان باللہ مقام مدح پر آئے گا تو وہاں مراد کیا ہے؟ توحید۔ نمبر 2، ایمان جب آئے گا قرآن میں تو بغیر قید کے تو اس سے ایمان بالقرآن ہے، ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے، اور اس کا ثبوت ہے سورہ محمد 47ویں سورہ کی آیت نمبر 2، وَآمَنُوا آمنوا، ان جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کی، اور آگے کیا؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان کیا ہے؟ بما نزل علی محمد۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے کہ ہم رسول کو بحیثیت بشر مانتے ہیں، اور ان کی رسالت کے بارے میں ہمارا وہ نقطہ نظر نہیں ہے جو ان کی شخصیت کے باب میں ہے۔ شخصیت میں ان کے جوتے، ان کا مدینہ، ان کا روزہ، ان کی جالی، ان کی پگڑیاں، ان کے نالین سارے مقدس ہیں، لیکن جن چیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا وہ کیا چیز ہے؟ القرآن۔ یہ قرآن ہے جس نے آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، تو وہ قرآن جو ان کا بھی ہادی ہے، رہنما ہے، امام ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے، اور ان کی جوتیاں، ہاں جی، ان کا روزہ، ان کی جالیاں وہ آگے آ گئی ہیں، تو یہ ہمارے زوال کا باعث ہے۔ تو قولوا آمنا باللہ، اعلان کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر توحید کے ساتھ، ایمان قرآن کے ساتھ، اور قرآن کا آگے خود بھی کھول دیا وما انزل الینا، اور ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، ابراہیم کی طرف، جو نازل کیا گیا اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اسباط جو ہے یہ صبت کی جمع ہے، صبت، سین بے توئے، صبت کا معنی ہوتا ہے حفید، حفید یعنی پوتا اور نواسا، اور پھر اس کا مفہوم ہوتا ہے عشیرہ، قبیلہ، آل اولاد۔ تو یہاں اسباط سے مراد سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی اولاد، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اسباط میں آتے ہیں۔ اور آگے وما اوتی، ان میں سے کھول دیا جو ایمان، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ کو یعنی تورات دی گئی اور عیسیٰ کو انجیل دی گئی۔ اچھا، آگے ایک بڑا انٹرسٹنگ حوالہ آ رہا ہے، وما اوتی النبیون من ربہم، یہ غور طلب نقطہ ہے۔ بعض ہمارے اسکالرز یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسالت و نبوت تو صرف آل ابراہیم میں ہے، نبوت و رسالت صرف آل ابراہیم میں، آل ابراہیم کے علاوہ روئے زمین پر کہتے ہیں نبی بس آل ابراہیم میں۔ یہ ان کے دروس میں، کتابوں میں یہ انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ان کو ایک سورہ العنکبوت کی آیت ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہ 29/27 میں ہے
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کی ذریت ابراہیم میں نبوت کو رکھ دیا، کتاب کو رکھ دیا، نبوت یعنی کتاب، اور ہم نے اس کو اس کا اجر حیات دنیا میں بھی عطا کیا، اور انجام کار آخرت میں بھی وہ صلحاء میں ان کا شمار ہوگا۔ اس آیت کے تحت ہمارے مفسرین نے خاص و برصغیر پاک و ہند میں یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت و رسالت ذریت ابراہیم میں رکھ دی گئی ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اِم مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول بھیجا۔ اسحاق اور یعقوب ابراہیم کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی قریہ نہیں مگر ہم نے اس میں رسول بھیجا۔ تو جب ہر قریہ میں رسول آئے تو کیا تمام قریہ ابراہیم کی اولاد میں؟ کیا تمام نوع انسانی ابراہیم کی اولاد میں ہے؟ لازمی بات ہے ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقام ہمارا 29/27 اس میں حصر نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نہیں رکھی ہم نے نبوت و کتاب مگر ذریت ابراہیم میں، اس میں کوئی حصر نہیں ہے۔ یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے انفارمیٹری، یہ کوئی محدود نہیں کر رہا، منحصر نہیں کر رہا کہ نبوت و رسالت صرف ذریت ابراہیم میں ہے، حصر نہیں ہے۔ اگر حصر ہوتا تو ہم شاید اس پر بات کرتے، لیکن یہاں تو حصر نہیں ہے، سمپل ایک سٹیٹمنٹ ہے، تو حصر پیدا کرنا یہ غلط ہے۔ مزید برآں آج جو مقام ہمارے سامنے ہے اس سے میں استدلال کرتا ہوں۔ میرا استدلال آج کی جو آیت ہے 136 آیت، دیکھیے پہلے سیدنا ابراہیم کا ذکر ہے، 36 آیت 136، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ۔ یہ دیکھیے یہ کیا سلسلہ ہے؟ ابراہیمی سلسلہ۔ یہ ابراہیمی سلسلے کے آخری کون ہے؟ عیسیٰ۔ درمیان میں کون ہے؟ موسیٰ۔ ان سے پیچھے کون ہے؟ یعقوب۔ ان سے پہلے اسحاق، ان سے پہلے ابراہیم۔ یہ ابراہیمی سلسلہ آغاز سے اختتام تک تقریباً سارا آ گیا، اور اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے، ذرا غور کرو، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ۔ یہ ایک پوری کلاس نئی آ رہی ہے، نئی کلاس آ رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہے ان پر، ان کتابوں پر، ان تعلیمات پر، اس دین پر جو دیے گئے نبی اپنے رب کی جانب سے۔ سمجھ آئی؟ یعنی پہلے ابراہیمی سلسلہ تو آ گیا موسیٰ سے، یعنی ابراہیم سے عیسیٰ تک۔ اب یہ النبیون کون ہے؟ یہ جو الگ سے النبیون آ رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ابراہیمی سلسلہ ہے، کیونکہ ابراہیمی سلسلہ پوری کائنات کو تو کور نہیں کرتا، وہ تو ایک محدود خطہ ہے، یعنی فلسطین کا، مصر کا، اور آپ کا جزیرہ عرب کا، کل ہوئے زمین تو افریقہ، امریکہ، جہاں جہاں نوائز وہاں کا تو ابراہیمی سلسلہ نہیں پھیلا ہوا۔ تو وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ سے میں استدلال کرتا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں کہ اس سے غیر ابراہیمی، غیر بنی اسرائیل کا جو سلسلے ہیں انبیاء کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پانے والے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کے لیے ٹیسٹ کیا ہے؟ کسی کتاب کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے ٹیسٹ اور کرائٹیرین کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے، وَحَیْمَنًا عَلَیْهِ۔ اگر کوئی کتاب دعویٰ کرتی ہے یا کوئی امت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی کتاب اللہ کی طرف سے ہے،
تو ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں کس پر؟ قرآن حکیم پر۔ اگر وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق ہے اس کی تعلیمات تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ آخری جو اللہ کا لاسٹ ایڈیشن ہے اللہ کے کلام کا لیٹسٹ ایڈیشن وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم نبیوں کے مابین تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ تفریق کا کیا معنی ہے؟ تفریق کا یہ معنی ہے کہ بعضوں کو مانا جائے بعضوں کا انکار کیا جائے، بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا۔ اور تفریق کا ایک دوسرا معنی ہے کہ اللہ کو ماننا نبیوں کو نہ ماننا۔ یفرقون بین اللہ و رسولہ، یعنی تفریق کے 3 دائرے ہیں، بعض نبیوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا نبیوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا اور کتابوں کو نہ ماننا، اور اسی طرح کتابوں کے بعض کو ماننا بعض کا انکار کرنا، ایمان بالبعض کفر بالبعض۔ تو یہ تمام قباحتیں ہیں۔ تو تمام نبیوں کو یکساں طور پر من جانب اللہ مانا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تمام نبیوں کے درجات ایک ہیں، تمام نبیوں کے درجات ایک نہیں ہیں، منصب ایک ہے، منصب ایک ہے، درجہ ایک نہیں ہے۔ اب مثلا ڈپٹی کمشنر ہے، ایک نارووال کے ضلع کا بھی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اور ملتان کا اور پنڈی کا اور لاہور کا۔ تو لاہور کا جو ہوگا، پنڈی کا جو ہوگا، اسلام آباد کا جو ہوگا، وہ زیادہ یعنی جو کمپیٹنٹ ہوگا اس کا زیادہ وسیع اور تجربہ ہوگا، اور نارووال چھوٹا سا ضلع ہے، وہاں کوئی ابتدائی سٹیج کا آدمی بھی چلا جائے گا تو کنٹرول کر لے گا۔ تو منصب نبوت سب کا برابر ہے، درجات تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو درجات برابر نہیں ہیں، منصب سب کا ایک ہے۔ اب اس کے بعد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ہم تو مرضی مولا از ہما اولا، ہم تو مرضی الہی پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں مرضی الہی مطلوب ہے، اور رضا الہی کا مظہر کیا ہے؟ اس کا آخری کلام ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے آخری کلام کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں، تو بھی ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ آیت 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پیچھے کولو آیا تھا، کولو پہلے کل تھا محمد رسول اللہ بطور امام، اس کے بعد کولو آیا کون؟ جماعت صحابہ السابقون الاولون۔ اب انہیں سابقون الاولون کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، یہ آمنو کون ہے؟ اس وقت کے یہود و نصارہ اور آج میں اور آپ سب۔ اگر وہ اس وقت کے یہود و نصارہ اور آج کے مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک مثالی ایمان رکھ رہے ہیں، آئیڈیل ایمان، یہود کے لیے بھی نصارہ کے لیے بھی، ہم سو کال مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہ آئیڈیل ایمان کون سا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ لوگ یہود نصارہ اور آج کے ہم مسلمان ایمان لے آئیں، کس طرح ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے صحابہ اکرام تم قرآن پر ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کا ایمان بالقرآن جو ہے وہ ہے معیاری ایمان، ایک ہے موروثی ایمان، ایک ہے معیاری ایمان، معمول بہی ایمان۔ تو معیاری ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کا۔ صحابہ کی طرح کا ایمان اگر ہوگا تو پھر کیا فرمایا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا کیا معنی ہے؟
پھر یہ ہدایت کے مطلوبہ مقاصد کو پالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہادی و مہدی قرار دے دے گا، کیونکہ اگر راستہ سیدھا ہے اور ساری زندگی آپ چلتے رہیں منزل تک نہ پہنچے تو بڑی اچھی بات ہے۔ سیدھا راستہ ہے، چلتے رہے ساری زندگی، منزل نہیں آئی، کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں، کیونکہ آخر کار منزل تک پہنچنا چاہیے۔ سیدھے راستے کا سیدھا ہونا تبھی مانا جائے گا کہ جب ہم منزل تک پہنچے۔ راہے کہ بمنزل نہ رسانت کفرس، وہ راستہ جو ساری زندگی چلتے رہے منزل تک نہ پہنچے، اس کے سیدھا ہونے میں کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو صحابہ والا ایمان اگر قرآن پر ہمارا ہوگا تو پھر فقد اہتدوا، پھر یہ ہدایت کے مطلوبہ مقاصد کو پالیں گے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے صحابہ، اے محمد رسول اللہ، اگر یہ لوگ صحابہ والا ایمان اختیار نہ کریں، صحابہ کی طرح قرآن پر ایمان نہ لائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان۔ دلیل وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ صحابہ کی طرح قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ہے نتیجہ۔ تو یہ ہمیشہ فرقوں میں بٹے رہیں گے، ان کے مقاصد کے اندر ویج، یہ ایک دوسرے سے دل بھی کٹے ہوئے ہیں، ویسے بھی کٹے ہوئے ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، عناد ہے، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ محبت وہی ایمان پیدا کرے گا جو قرآن پر صحابہ والا ایمان ہے۔ اگر وہ نہیں، شقاق، ہر فرد دوسرے فرد سے کٹا ہوا ہے، ہر جماعت دوسری جماعت سے کٹی ہوئی ہے، خطرے کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، خطرے کے وقت کیا بنا لیتے ہیں؟ محاذ، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خطرے کے وقت متحد، خطرہ ٹلا تو وہی لیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جس وقت یہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ دیکھو 59 سورہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تمہارے خلاف متحد ہو کر لڑ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت کے یہود و نصارہ کے بات میں ہو رہی ہے، یہ متحد ہو کر تمہارے خلاف لڑ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کل کے مسلمان اس وقت کے یہود تھے، آج ہم مسلمان ہو گئے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ نہیں قتال کریں گے تمہارے خلاف اکٹھے ہو کر، ان میں لڑنے کا دم خم نہیں ہے۔ الا فی قرم محصنہ، ہاں لڑیں گے تو اس طرح کہ قلعوں میں بند ہو کر، قلعہ بند ہو کر، پریکٹیکل میدان میں آ کر 10 بدس جنگ یہ تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے دیوار کو تحفظ اور آگے گولا پھینکیں گے۔ جو 10 بدس جنگ ہے اس میں تمہارے خلاف نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ باسہم بینہم شدید، فرقہ واریت نے ان کو ایک دوسرے سے بے پناہ طور پر نفرتیں پیدا کر دی۔ باسہم بینہم شدید، ان کے دلوں میں ایک دوسرے خلاف نفرت، حقارت، فرقہ واریت نے یہاں تک پیدا کر دی ہے کہ جنگ بھی اکٹھے نہیں لڑ سکتے۔ اور آگے دیکھو تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، خطرے کے وقت تم دیکھو گے کہ یہ ایک ہو گئے، جس طرح ہمارے ہاں آئی جی آئی نے متحدہ محاذ بنا لیا بھٹو صاحب کے خلاف، اور خطرے کے وقت آج مثلا امریکہ کا خطرہ ہے تو پارٹیاں ایک ہو جائیں گی اسمبلی کے اندر، لیکن جب ایک ہوتی ہیں 9 پارٹیاں تو قائد تو الگ الگ رہتے ہیں، جماعت تو الگ الگ رہتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تحسبہم جمیعا، تم گمان کرو گے خطرے کے وقت کہ وہ ایک ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وقلوبہم شتیٰ،
خطرے کے وقت بھی ان کے دلوں کے بت الگ الگ ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں قاضی صاحب ہیں، اس کے ذہن میں نواز شریف ہے، اس کے ذہن میں بے نظیر ہے. بت سب کے الگ الگ ہیں. یعنی خطرے کے وقت جسم تو ان کے ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، قلوب اکٹھے نہیں ہوتے. اور یہ بیماری کس قوم میں ہوتی ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون. یہ بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، عقل سے پیدل ہے. عقل بتاتی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے دلوں کا، لیکن دلوں میں تو قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں. جس طرح میں آج چنیوٹ والوں کو کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو تو منافق کہتے، تو پارٹی کیسے ایک بنے گی؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون. اور اب وہ پڑھیں لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ. یہ قوم لوگوں کا جو وقار ہے، احترام ہے، ڈر ہے، وہ ان کے ذہنوں میں زیادہ ہے، اور اللہ کا وقار اور احترام ان کے دلوں میں نہیں ہے. ایسے لوگوں کے دلوں میں عوام کا ڈر اللہ ہے. کا عوام کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. عوام کا بھی نہیں ہے. عوام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ساری بیماری کیا ہے کہ خالق و مالک کا ڈر، محبت، احترام دلوں میں نہیں ہے. ایمان حسین کا، علی اجمیری کا، دستگیر کا، معین الدین اجمیری کا، ان کی جو خوف، محبت اور وہ دلوں کے اندر عقیدت ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے جاتے ہیں نا تو ہمارے دل کی بند کلی کھل جاتی، کھل جاتی ہے. اور جب ہم مکے میں ہوتے ہیں تو ان کے باز رہتے ہیں. ان کے بعد دل سکڑا ہے، فرحت نہیں ہے مکہ میں. کیوں کہ مکہ میں اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور مدینے میں خدا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں. اس لیے جاہلوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے کہ مکے میں بیت اللہ ہی کو وہ اس طرح لے جس طرح یہی خدا ہے. اس کے غلاف کو جس طرح چوم رہے ہیں، اس کی دیواروں کو جس طرح چاٹ رہے ہیں. تو یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ قوم ہے کہ جس نے دین کا جو پھل ہے نا، فقہ کس کے تو فقہ، سورۃ الفقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ، تفقہ فی الدین، وہ فکر، تدبر. تفقہ ہے. فقہ کہتے ہیں بیٹے سمجھ. جو پھل مثلا ناریل ہے، فواق. تو ناریل کے شیل کو توڑ کر اس کے اندر جو رس ہے نا، جوس. اس رس کو پینا جو ہے وہ فقہ ہے. کسی کا جو کرنل ہے، مغز ہے، خلاصہ ایسنس اور جوہر ہے، وہ پانا. تو جوہر الجواہر تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ جو نبیوں، ولیوں، فقیروں کو، مجذوبوں کو جو مان رہے ہیں، تو اس کی اساس کیا ہے؟ اللہ. اللہ پر تو حقیقی ایمان نہیں ہے، اس کے بندوں کو بانس پر چڑھایا ہوا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور یہ جو مقام ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بتایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے یہ بات سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان سے، ابراہیم سے بھی پہلے یہ اعلان کروایا تھا. سورہ نوح 71 سورہ کی جو آیت نمبر 13 ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. وہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مَا لَكُمْ، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ اللہ تعالیٰ کے وقار کا، احترام کا تو تم خیال نہیں کرتے، اور مخلوق جو ہے اس کے وقار احترام کا بڑا خیال کرتے ہو. حسین کا گھوڑا آ جائے تو جھک جاتے ہو، اور اللہ کا قرآن آ جائے تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. 71/13 مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. تو ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ والا ایمان
اس قوم میں امت میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تولوا فانما هم فی شقاق، جہاں سے ہم چلے آیت 137 کہ ان تولوا فانما هم فی شقاق، اگر یہ وہ صحابہ والا ایمان اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شقاق، فرقہ واریت، پھٹن، جدائیاں، علیحدگیاں، الگ الگ پارٹی بازی۔ اگر امت میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو رسول اللہ کے لیے کوئی دلاسا ہے، امید ہے، تسلی کی چیز ہے؟ کیونکہ رسول تو خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے سہارا کیا ہے؟ بتاؤں؟ اللہ۔ ہاں، لیکن اللہ کا بھی ایک خاص پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں پریشان نہ ہونا، اگر تیری امت میں بھی صحابہ والا ایمان کسی وقت روٹ جائے، اٹھ جائے، تو پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ فرمایا فاسا یکفیکہم اللہ، تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الکافی ہونا جو ہے وہ کفایت کرے گی۔ فاسا یکفیکہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الکافی، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ حسیبا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت الکافی جو ہے اس کے مظاہر اس امت میں پیدا کرے گا۔ ایسے رجال اس امت میں برپا ہوں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت الکافی کے مظہر ہوں گے، اور وہ مظاہر صفات کفایہ، اللہ تعالیٰ کی صفت الکافی کے جو مظاہر ہوں گے وہ محمد رسول اللہ کے مشن کے امین ہوں گے، اس ایمان کو دوبارہ اس امت میں لائیں گے، اور ان افراد کا ظہور اور بروز جو ہے وہ رسول کے لیے دست و بازو کا باعث بنے گا، اور امت میں وہ ایمان دوبارہ لوٹ آئے گا جو صحابہ والا ایمان ہے۔ فاسا یکفیکہم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت الکافی کے مظاہر، چمکار، چمک وہ ظاہر کرے گا اے رسول تیری مدد کے لیے، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت الکافی، کفا باللہ وکیلا، حسیبہ، اس کے مظاہر اس امت میں برپا کرتا رہے گا، اور وہ صحابہ والے ایمان کو اس امت میں لاتے رہیں گے۔ یہ ہے رسول کے لیے سہارا، تسلی۔ اور اس کے لیے فلسفہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت السمیع جو ہے، السمیع ہے دعاؤں کے حوالے سے، یعنی ایسے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات ہوں گے، ایسے لوگ جو اس صفت کے مظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان کی پکار کو، دعا کو، ان کی حاجات و ضروریات کو اس کا تکفل کرے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے روک لیا دنیا کی طرف آگے بڑھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو بغیر اس کے مانگے پورا کرے گا۔ تو یہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت الکافی ہے، اس کے مظاہر اور ان کی دعاؤں اور پکاروں کو سننا، کیونکہ دعا ہی وہ چیز ہے جو اللہ میں اور بت میں فرق کرتی ہے۔ اللہ اور بت میں فرق کیا ہے؟ بت کو آپ پکارتے ہیں، جواب نہیں دیتا، اللہ کو پکارتے ہیں، جواب نہیں دیتا۔ اللہ اور بت میں کیا فرق ہے؟ اللہ اور بت میں فرق صرف دعا کی استجابت ہے۔ قرآن حکیم نے، کیا مطلب؟ بتاتا ہوں، قرآن حکیم نے گسالہ سامری پر، وہ جو سامری کا گسالہ تھا، اس پر جو تنقید کی ہے
وہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا گوشالہ بنا لیا تھا، جسے بچھڑا کہتے ہیں، گوشالہ سامری جسے کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا تنقید کی ہے؟ یہ سورہ الاعراف اور آیت 148 میں ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ کہ قوم موسیٰ نے ان کے زیوروں سے، جو زیور ان کے تھے وہ سامری کو دے دیے، تو اس نے ان کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا، اور ڈھانچہ کیسا تھا؟ لہو خوار، وہ جس طرح دھوکنی ہوتی ہے نا، وہ پیچھے سے اس کو دباتے ہیں تو اس میں سے ہوا نکلتی ہے، تو اس میں اس نے کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی رکھی تھی کہ ہوا جب داخل ہوتی تھی نا، ہوا پھر نکلتی تھی تو وہ بھاں 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 کی آواز آتی تھی، اور وہ اتنے بیوقوف اور نالائق تھے کہ وہ جو آواز نکلتی تھی بھاں بھاں بھاں، تو کہتے یہی تو خدا ہے ہمارا، لہو خوار، ہاں گائے کا ڈھانچہ تھا اور اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، لہو خوار، گائے کی آواز جسے ڈکار لیتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم یرو، انہوں نے اس بات پہ کیوں غور نہ کیا؟ وہ جو ڈھانچہ تھا اس پر قرآن کا کرٹیسزم یا نقد انتقاد کیا ہے؟ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، فرمایا کہ نہ تو وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، نہ تو ان کو کوئی رہنمائی کرتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، اور نہ ان کو راستہ سکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ گویا کہ اگر اللہ بھی نہ راستہ بتاتا ہے، نہ ہم کلام ہوتا ہے، نہ دعا کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اور گوشالہ سامری برابر ہے۔ تو ایسا اللہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمارا اللہ حی ہے، قیوم ہے، مجیب الدعوات ہے، اور حلال المشکلات ہے، اور مجیب الدعوات ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت سمیع اور علیم ان کی پرورش کرے گی، ان افراد کی، اور اللہ تعالیٰ کے سمیع و علیم، سمیع ہونے میں ان کا کیا ہوگا؟ استجابت دعا، اور علیم ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ایسے افراد کو اپنی صفت العلیم میں ان کی پرورش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی صفت العلیم کی تجلیات سے بہرہور فرمائے گا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہوگا، کتاب الہی کا علم ہوگا صحابہ کی طرح، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنائے گا۔ اس کے بعد آیت 138 آ رہی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ ماقبل پس منظر یہ ہے کہ جو نصارہ تھے، نصارہ جب کسی شخص کو اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے تو ایک تالاب یا بڑا ٹب ہوتا تھا، حوض ہوتا، اس میں پانی بھرتے تھے اور اس میں یہ زرد رنگ مکس کر دیتے تھے، تو اس کو کہتے تھے بھی تم اس کے اندر ڈوبو۔ تو وہ اس کے اندر جب ڈوبتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ پانی کے اندر مر گیا، باہر نکالتے تھے امرشن، تو کہتے اب اس کو نئی زندگی ملی ہے، اور وہ جو زرد رنگ کا پانی اس کے اوپر چھڑکتے تھے اور کپڑوں پر چھڑکتے تھے، تو کہتے تھے یہ اب مسیح کا رنگ اس نے اختیار کر لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباغ، استباغہ۔ تو استباغ کا معنی ہوتا ہے بپتسمہ لینا، پانی کے اندر اترنا اور مسیح کے ساتھ اپنا نمونہ قائم کرنا۔ بھائی آج کل رنگ نہیں ڈالتے، آج بھی ہے، رنگ کا نہیں ہے، چلو نہ ہوگا، لیکن پانی کے اندر ڈبونے کا یہ سارا پروسیس ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے صبغۃ اللہ، میاں اگر کوئی رنگ لینا ہی ہے نا تو اللہ کا رنگ کیوں نہیں اپنے اوپر چڑھاتے؟ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صفات الہیہ، یعنی انسان کے سامنے جو آئیڈیل ہے نا اس کائنات میں، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ دریا ہے، نہ بشر ہے، نہ انسان ہے، یہ تمام چیزیں یا انسان جیسی ہیں یا انسان سے فروتر۔ تو انسان کا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ انسان سے برتر۔ اور انسان سے برتر کون ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات. تو انسان کا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر صفات الہیہ کا رنگ پیدا ہو. جس طرح اللہ خلاق ہے، خلاق بنو، رزاق بنو، علیم بنو، جبار بنو، قہار بنو، ذوالقوہ بنو، ذوالعید بنو، ہاں جی، باسط بنو، قابض بنو. یہ جو صفات الہیہ ہیں ان کا رنگ اعلی حد بشریت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہے انسان کا آئیڈیا. لیکن جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آگ کے اندر لوہا ڈالیں تو لوہا آگ کی صفات لے لیتا ہے لیکن رہتا لوہا ہے. اس کی جو نو ہے، کائنڈ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. تو وحدت الوجود والے جو ہمارے تصوف والے تھے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں بس اب صفات کچھ آ گئی ہیں تو ہم خدا بن گئے. تو میرے اور اللہ میں اب کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. لہٰذا وہ عبادات سے، احکام سے سب سے پیدل ہو جاتے ہیں. ہم کس کو سجدہ کریں؟ وہ بھی اور میں تو ایک ہے. ہاں، ان الحق کو میں کس کو سجدہ کروں؟ البتہ یہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الجبار ہے، القہار ہے. تو جبار تو ہم کہتے ہیں دوسروں کی ہڈیوں کو توڑنے والا. ایسا نہیں ہے. جبار اصل میں ہڈی کو جوڑنے والے کو کہتے ہیں. جبیرہ، یہ جب ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جو جوڑنے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اس کو جبار کہتے ہیں. اور یہ جو ہڈی ٹوٹتی ہے تو پھر جوڑتے ہیں تو اس کے اوپر نا چپٹیاں لگاتے ہیں، چپٹیاں، پلستر، اور پھر اس کے اوپر وہ باندھتے ہیں. وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا لوہے کی یا لکڑی کی، ان کو جبیرہ کہتے ہیں. اور اس کے اوپر جو وہ پٹی یا دھاگا باندھتے ہیں ان کو بھی جواہر کہتے ہیں. اور یہ سرجن جو جراح ہوتا ہے اس کو جبار کہتے ہیں. ہر جبار کے لازم ہے وہ قہار ہو. کیا معنی؟ یعنی جس وقت آپ کسی کی ہڈی جوڑیں گے تو اس کو درد ہوگا، وہ چیخے اور چلائے گا. اگر اس کے چیخنے اور چلانے کا خیال کرتے ہوئے آپ ہڈی کو چھوڑ دیں، جوڑے نہیں، یا ٹیڑھی جوڑ دیں جلدی میں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ تو آپ کو ہڈی صحیح کرنا ہے، جوڑنی ہے. اگرچہ وہ درد سے چیختا اور چلا رہا ہو، آپ نے چیختے چلانے کا خیال نہیں کرنا. آپ نے اس کا پورا جبر کرنا ہے، قہر کرنا ہے، سختی کرنی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر وہ سختی جو دوسرے کی بھلائی کے لیے ہو وہ رحمت ہے. وہ سختی ظلم ہے جو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے آپ کریں. مثلا بگار میں آپ اس نے پکڑا ہوا ہے، آپ نے بگار لے کر آپ اس پر کوڑے چلا رہے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن مریض ہے وہ دوائی نہیں لیتا، مریض دوائی نہیں لیتا، ہم سختی کرتے، وہ سختی رحمت ہے ان دا لانگ رن، نتیجے کے حوالے سے. جب دان نکالتے ہیں درد ہوتی ہے، پر وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ. صبغہ، یہاں صبغت اللہ بار زبر آئی ہے، یہاں فعل محذوف ہے. اسبغوا صبغت اللہ، تصبغوا صبغت اللہ. رنگ اختیار کرو اللہ کا رنگ. فعل محذوف ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول ہے یا مصدر ہے. مفعول مطلق ہے، یعنی اختیار کرو، چڑھا لو اپنے اوپر رنگ اللہ کا. ومن احسن من اللہ صبغہ. اور اللہ کے رنگ سے زیادہ کون سا رنگ ہے جو انسان کو بیوٹیفائی کر سکتا ہے، اس میں حسن پیدا کر سکتا ہے، جمال پیدا کر سکتا ہے. اور پتہ ہے حسن پیدا ہی تب ہوتا ہے جب اجزاء اور ارکان میں توازن، ایکویلیبرم ہو. توازن اور اعتدال ہو تو بیوٹی ہے. اگر ایک آرگن تو بڑا خوبصورت ہے لیکن دوسرے آرگن کے ساتھ تناسب نہیں ہے، ایک بڑا ہوا ہے ایک گھٹا ہوا ہے، ایک ٹانگ بڑی ایک چھوٹی. ہاں. تو ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون.
یہاں عابدون کا لفظ ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کیا ہے؟ انسانی ذات میں اعلی حد بشریت صفات الہیہ کو پیدا کرنا، یہ ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ عبادت ہے. عبادت ہاتھ پاؤں توڑ کر، عاجز اور مسکین بن کر، دوسروں کے ڈیپینڈنٹ بننے کا نام نہیں ہے. ہاں، عبادت ہے خلاق شو، رزاق شو، قوی و قادر بنو، اعلون بنو. اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر مومن بنو گے تو کائنات میں اعلون ہونے کا مقام تمہیں ملے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ، سب سے سپریم، سب سے سپیریئر. مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او بر نتابت ہم سرے. مومن سب سے اعلیٰ، اوپر اللہ اور نیچے عبداللہ، دونوں رب اعلیٰ ہے اور زمین پر اب اس کا بندہ الاعلون ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں اپنا آئیڈیل بتایا ہے کہ ہم نے تو صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے، تو کیا اس موضوع پر تم ہمارے ساتھ حجت بازی کرنا چاہتے ہو؟ ڈیبیٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہو؟ بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کا رنگ صرف ہم نے اختیار کرنا ہے، تم نہیں اختیار کر سکتے. ہم نے تو دعوت عام دی ہے، آؤ مل کر. ہم نے ایکسکلوسیولی یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا استحقاق ہے اور تم نہ کرو، تم محروم ہو جاؤ. نہیں، ہم تو کہتے ہیں جس طرح ہمیں حق حاصل ہے صفات الہیہ کو پیدا کرنے کا، آؤ ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں. وہ ہماری بھی ربوبیت کرنے والا ہے، ہمارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی پالنہار ہے اور تمہارا بھی ہے. تو یا تو ہم نے کہا نا کہ اللہ صرف ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، رب ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. ہم تو سب کو دعوت عام دے رہے. اور آگے فرمایا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. یہ ہے امتوں میں تباہی کا باعث کیا تھا کہ انسان کے بناؤ بگاڑ کا دار و مدار اس کے عمل پر نہیں ہے، اس کے قبیلے پر ہے، اس کے جغرافیے پر ہے، اس کے خاندان پر ہے، اس کے مقام پیدائش پر ہے. دیکھو ابلیس و آدم میں کیا فرق ہے؟ ابلیس نے اپنی فضیلت کا معیار کیا بتایا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں افضل ہوں آدم سے. کیوں؟ کہ میں آگ سے پیدا ہوا. کیا معنی؟ کہ جائے پیدائش کو، مواد پیدائش کو فضیلت کا معیار بنانا یہ ابلیسیت ہے. کہتے میں قریش خاندان میں پیدا ہوا ہوں، میں فلاں دھرتی پر پیدا ہوا ہوں، میں پیدا ہوں تو میرا رنگ یہ تھا. حالانکہ یہ تمام چیزیں تو جبر ہیں، ان میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بھئی کوئی شخص جہاں پیدا ہوتا ہے، جس رنگ کو لے کر آتا ہے، جس زبان کو لے کر آتا ہے، جس ماحول، وہ تو جبر ہے. تو جبر تو بنیاد نہیں ہو سکتا کسی کی فضیلت کا. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ عمل. قرآن کہتا نہیں، فضیلت کا معیار جائے پیدائش نہیں ہے، مقام پیدائش نہیں ہے، رنگ زبان نہیں ہے، بلکہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. فیصلہ عمل سے کرو کو کس کا عمل نافع ہے، نفع بخش ہے، نو انسانی کو آگے لے جانے والا ہے، کس کا عمل پیچھے لے جانے والا ہے، کون الناس کے لیے نافع، کون الناس کو لوٹنا چاہتا ہے. تو آؤ نو انسانی کے فلاح والے کام کریں. اور فلاح والے کاموں کی ایک اور شرط فرمائی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کام تو سیاستدان بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا، نہ وہ انسان کے لیے مخلص، نہ اللہ نہ رسول کے لیے. پچھلے انتخابات میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے وہ کھڑا ہو گیا وہ کونسلر بننے کے لیے. تو انہوں نے کہا بھئی ہماری مسجد میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے
اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، آج ہی لگا دیتا ہوں۔ وہ جناب گیا شہر، لاؤڈ اسپیکر لاؤ جی، مسجد میں لگا دیا۔ پھر کیا ہوا، وہ اگلے دن ہار گیا، تو کم بخت ہے لاؤ جی ہمارا لاؤڈ اسپیکر واپس کرو۔ تو وہ مسجد کے لیے تو نہیں دیا تھا اس نے لاؤڈ اسپیکر، نہ اللہ کے نہ رسول کے لیے نہ مومنوں کے لیے، وہ تو دیا تھا مجھے ووٹ دو، تو ووٹ نہیں دیے تو واپس کرو بھائی۔ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تم ہمارے ساتھ عداوت کرو یا دوستی کرو، ہمارا تو اپنے خالق و مالک سے عہد ہے، اور ہم تو اس کے لیے کر رہے ہیں، تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو خالص کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ بات چلی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہودی بنو، نصرانی بنو، تو ان کو کہا نہیں، ابراہیمی بنو، ملت ابراہیم کرو۔ اب اس پر وہ سوال کرتے ہیں اور بحث برائے بحث میں آ کر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے آیت 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، فرمایا کہ تم مناظرے بازو اس حد تک آگے چلے گئے ہو کہ کہتے ہو کہ ابراہیم جو تھا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب جو تھے، ان کے پوتے پڑپوتے جو تھے، وہ بھی سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس وقت تو نہ یہودا تھا نہ نصارہ تھا، نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جس طرح آج مثلا حدیث والے کہہ دیتے جی قرآن اور حدیث دونوں ہی منزل من اللہ، دونوں ہی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، بخاری بھی وہی ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں یکساں وہی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر دونوں وہی ہیں تو اور ویسے تو چھوڑیں، آپ کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، عارف عاقف، کتنے مصلح سنائے؟ کہتے بے شمار۔ تو میں نے کہا اب آنے والے رمضان میں قرآن کی بجائے بخاری اور مسلم کا مصلح سنا دیں۔ اسرار احمد، ہاں، کہتے نہیں یہ تو نہیں، اس میں نے کیوں بھائی برابر ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھانی ہے نا، تو مغرب کی نماز میں فاتحہ کے بعد ضم سورہ کرنے کی بجائے کوئی بخاری کی حدیث پڑھ دیں، برابر ہے، ہم پلہ ہیں، تو دیکھو نماز ہوتی ہے یا نہیں، یعنی ہے ہم پلہ وہی، اور اگر ہم سورت کی جگہ پر تلاوت اس کی کر دیں، پڑھ دیں نماز میں، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، کیسے ہم پلہ ہیں؟ تو اس وقت یہود ایسے افسانے تراشتے تھے گمراہ، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، بتاؤ اس سوال کا جواب تمہارے پاس جو وہ علم پر مبنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ اللہ کا جواب وہ ہمہ زمان ہمہ مکان، ہر زمان و مکان پہ حاوی ہے، اس کا جواب صحیح ہے۔ اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دیتے جو ہم نے سوال کیا تھا، وہی بتاؤ کیا ابراہیم یہودی تھا، اسحاق نصرانی تھے؟ جواب دو۔ اب اگر وہ جواب دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، جڑ کٹ گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جس کے پاس کوئی شہادت ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملی ہو، اور اسے کہا جائے کہ یہ شہادت پیش کرو، شہادت عام کرو، اور وہ شہادت کو چھپائے، ظاہر نہ کرے۔ اچھا یہ تو ہو گیا یہود کا حال، اور آج خود ہم اس مقام پر ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، اللہ تعالیٰ کی آخری شہادت ہے، اور اس کو ہم چھپائے ہوئے، اس کو ہم صحیح معنی میں
یعنی اگر کہیں جاتے تلاوت کرتے تو قرآن عربی پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم معنی اور مقصود بتاتے ہی نہیں. یہ بھی کتمان ہے. اور جانتے ہو کتمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بتا دیں یہودی کس طرح یہ کرتے تھے فیل. یہودی یہ شہادت جب ان سے پوچھی گئی کہ بتاؤ بھئی ابراہیم یہودی تھا یا نصرانی تھا، تو وہ جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے. اچھا، جواب چھپاتے تھے. کیوں کہ اگر جواب دے دیں تو ان کی ماں مر جاتی ہے عرف عام میں. وہ خاموشی اختیار بھاگ جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلم قرار دے گا. اور ہمارا ظلم جو ہے یہ دیکھو 2:159 دیکھو، ان الذین یکتمون، جو لوگ بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں، چھپائے چلے آ رہے ہیں، ما وہ چیز انزلنا جو ہم نے نازل کی ہے. ہم نے کیا نازل کیا ہے؟ من البینات، واضح دلائل، والہدا گائیڈنس، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اس کو کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں کتاب میں. اور وہ چھپاتے ہیں، ترجمہ تک نہیں کرتے، اس کو کھولتے نہیں ہیں، اس کے حقائق کو بیان نہیں کرتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑ جاتی ہے، یہ ملعون ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. لعنت کیا ہوتی ہے؟ میں نے بارہا بتایا ہے، لعنت جو ہے فالس کروج ہوتا ہے، پکے ہوئے پھل ہیں وہ ان کو بھگا رہا ہے. تو کیا ہے؟ سامان نشو و نما سے محرومی. لعنت ہے رحمت الہیہ سے دوری، معیت اللہ سے محرومی، انعامات الہیہ سے محرومی. تو ایسی قوم جس طرح تمہارے پاس دوائی تو ہے لیکن کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، دوسروں کو بھی نہیں پینے، تو کیا ہوگا؟ صحت بحال نہیں ہوگی، مرض بڑھتا چلا جائے گا، آخر کار موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے. تو یہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. دوبارہ کھول کر بیان کر توبہ کرنا ہوگی، اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اور کھول کر بیان کرنا ہوگا. اس کے بغیر اس لعنت سے نکل نہیں سکتے. تو فرمایا من اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، کہ اس کے پاس ایک شہادت ہے اور ہمارے پاس تو تمام شہادات ہیں. یہود و نصارہ کے پاس تو ایک ایک شہادت تھی نا، ہمارے پاس تو ان تمام شہادات کا مجموعہ ہے کتاب. اور اگر ہم اس کو چھپائیں گے تو ہم بھی انہی کی طرح ظالم ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر ظالم ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ ازلم کا تھا. اس کے بعد اب دوبارہ ایک آیت 141 آ رہی ہے جو پہلے 134 آیت میں آئی ہے. یہاں سمجھو کہ یہ آیت دوبارہ کیوں آ رہی ہے. یہ آیت دوبارہ کیوں آ رہی ہے؟ پہلی بات یہ نوٹ کرو کہ قرآن حکیم میں ریپیٹیشن نہیں ہے. نو ریپیٹیشن ان قرآن. اچھا، اگر ریپیٹیشن نہیں ہے تو تم سورہ رحمان پڑھو، اس میں کم از کم 31 دفعہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 دفعہ. تو وہ کہے گا لا، تم تو کہتے ہو ریپیٹیشن، تو ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. مطلب آپ بتائیں ریپیٹیشن کب ہوتی ہے؟ جب ایک ہی بات بار بار تکرار. مثلا میں کہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹے 2 2 2 2 دہراتا چلا جائے، یہ ریپیٹیشن. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرا بڑا بیٹا اس کا نام یہ ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، میرا چھوٹا بیٹا اس کا یہ نام ہے، وہ یہ. اب بیٹا تو تینوں جملوں میں آیا، تو ان کے فضائل اور خصلتیں بیان کریں گے. یعنی بیٹا تو 3 دفعہ میں نے دہرایا ہے، لیکن تینوں دفعہ میں نے الگ الگ مقصد کے تحت اس لفظ کو استعمال کیا. ریپیٹیشن ہوتا ہے الفاظ کو دہرانا بغیر کسی نئے مقصد کے. جہاں دہرانے کا مقصد الگ ہو تو وہ ریپیٹیشن نہیں ہوتا. یہ اصول دیکھو.
یاد رکھو ریپیٹیشن ہوتا ہے جہاں بلا مقصد بلا پرپز ایک چیز کو ریپیٹ کیا جائے، اور جہاں مقصد الگ ہو اور الگ مقصد کے لیے خاصی لفظ کو آپ لے آئیں وہ ریپیٹیشن نہیں ہوتا۔ اب یہاں سوال ہے کہ آیت 134 اور آیت 141 کو دوبارہ کیوں دہرایا ہے؟ دیکھو یہ دہرائی دو حوالوں سے، دو ہیں اس کے، ایک تو نبیوں کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک امت تھے، اور ایک ان کی امتوں کے حوالے سے، ایک یہود و نصارہ کے حوالے سے، ایک میرے اور آپ کے حوالے سے۔ پہلا جو ہے وہ ہے نبیوں کو، نبی ایک امت ہے، نبی ایک امت ہونے کے نالے سے کہا گیا کہ امت تھے نیکوکار انبیاء، وہ چلے گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال میں سے تمہیں کچھ نہیں ملنا اور تمہارے اعمال کا بوجھ انہوں نے اٹھانا۔ اب جو آ رہا ہے یہ امتوں پر ایمان لانے والے افراد کے حوالے سے ہے، تو افراد کے حوالے سے فرمایا تلک امت قد خلت، انبیاء بھی چلے گئے اور ان پر ایمان لانے والے بھی چلے گئے، اور اسی طرح اب تم بھی ہو، تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو سوچو کہ جانے سے پہلے کوئی اعمال کا سرمایہ اکٹھا کیا ہے جو بیس بنے گا قیام الہی اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہونا ہے تو کیا پونجی وہاں پیش کرو گے؟ کوئی پونجی تو ہوگی نا جس کی بنیاد پر تم اللہ کے حضور میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہو، تو اور وہ تمہارا عمل ہے۔ تو تمہارے باپ دادا کے یا جو بزرگ ہیں ان کا عمل تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہوگا، اور بزرگوں کے اعمال سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہر فرد کو اپنے حوالے سے اپنے اعمال کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اور دوسروں کے بھروسے پر بے عملی اور بد عملی کا جو طرز عمل ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آج ہم پہلا پارہ جو آیت 141 پہ ختم ہوتا ہے اس پہ ہم رکتے ہیں، اگرچہ ہم پاروں کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ پارہ پارہ جو کرنا ہے یہ اصحاب الہی کو دعوت دینا ہے، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین۔ تو ہم پارہ پارہ 29-30 پاروں کے قائل نہیں ہیں، ہم صورتوں کی ایک وحدت کے قائل ہیں، لیکن انتظامی حوالے سے ہم یہاں پر رک رہے ہیں، اور کل ہم آیت 142 سے آگے چلیں گے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ۔